میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ترین وہ ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حوض کوثر پر چند گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ نالے آواز تھوڑی آہستہ کر، نہیں آہستہ، ایک کو باندھ۔ حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں کثرت درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام پڑھنے والوں کی پہچان یہ نہیں فرمایا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، حج کرنے والوں کی حج کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، فرمایا کہ درود و سلام پڑھنے کی کثرت کرنے کی وجہ سے میں ان کو پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے وہ امتی ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو حوض کوثر کا جام بھی انہیں مل جائے گا۔ تو حوض کوثر پر اگر پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام پینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ درود و سلام کی کثرت کرنی ہوگی۔ درود شریف بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، میں حج کرنے کے لیے گیا، حج کا موسم ہے، حج کی باتیں بھی کرنی ہے آپ سے۔ حج کرنے گیا تو وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا، طواف کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود پاک جاری ہے، قدم اٹھاتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم، اس مصلی ابراہیم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، زمزم پی رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، کعبہ معظمہ پر نظر ڈال رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اس بندے کو روکا، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، میں نے اس بندے کو روکا اور کہا، اے بندہ خدا، طواف کی علیحدہ دعا، زمزم پینے کی دعا، صفا مروہ کی سعی کی دعا، تو ہر مقام کی علیحدہ دعائیں ہیں، تو درود شریف ہی پڑھے جا رہا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اور میری والدہ حج کے لیے آئے ہیں، والدہ کو میں نے طواف کروایا، والدہ نے کہا کہ میری خواہش ہے بیٹا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت کروں، نماز پڑھوں، تو میں جیسے تیسے کوشش کر کے، اس وقت کافی پرانی بات ہے، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، تو کوشش کر کے میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر جب پہنچا، ماں عبادت کرنے لگی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس کا جو پیٹ تھا وہ پھول گیا، سوزش بڑھ گئی، اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ پڑ گیا، تو بڑی پریشانی بنی کہ یہ کیا ہوا؟ اچانک والدہ کی حالت ایسے ہو گئی، پیٹ پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، میں بڑا پریشان ہے کہ یہاں سے میں باہر کیسے نکلوں؟ طواف کرنے والے جب یہ منظر دیکھیں گے تو کیسی شرمندگی ہوگی کہ یہ حالت گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو گئی، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اسی پریشانی کی عالم میں ایک نورانی بزرگ، نور والے، چمکتے والے چہرے والے،
وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر میری والدہ کے چہرے پر جو ہے وہ دم کیا، پھونک ماری. میری والدہ کی جو بیماری تھی اس پر وہ پیٹ پر پھونک ماری، وہ پیٹ نارمل ہو گیا، چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے دمکنے لگا، چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی. والدہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی. تو جب وہ شخصیت نورانی ہستی بزرگ وہاں سے جانے لگے تو میں نے عرض کی کہ آپ کون ہستی ہیں کہ اس مشکل وقت کے میری ماں کے آپ کام آئے، ان کی بیماری دور کی، ان کے چہرے کی سیاہی دور کر دی. آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کو کرا دیجیے. تو لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اے امتی میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. دیگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، دیگر اعمال میں کمزوری کی وجہ سے تیری ماں کی یہ حالت ہوئی، لیکن تیری والدہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس درود و سلام کی برکت سے میں آیا ہوں اور اس کی مصیبت جو ہے وہ دور کر دی گئی ہے. وہ نوجوان عرض کرنے لگا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور جاتے جاتے مجھے کچھ نصیحت، کیا عمل کروں زندگی کے اندر، کچھ نصیحت فرما دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تو زندگی میں قدم اٹھائے میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے. بس یہی نصیحت ہے تجھے کہ تم جو ہے وہ درود و سلام کی کثرت کرو، یہ وظیفے کو تھام لو. تو تب سے میں ہر جگہ قدم اٹھانے سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہوں. تو آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ درود شریف کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل.